لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بود الهمم ولا ينال غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات پر محمد علیہ. معزز حاضرین و محترم سامعین و بزرگان دین و عزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابوالفضل العباس، چونکہ جب میں سرنامہ کلام کے عنوان سے سورہ کوثر کی تلاوت فرما رہا تھا تو میں نے ایک دقیق سی یا لفظوں کو بدل دوں ایک سرسری سی نظر اپنے محترم مجمع پہ کی، تو جسے فارسی کی زبان میں زمزمہ کرنا کہتے ہیں، دہرانا کہتے ہیں، مولانا کے ساتھ ساتھ پڑھنا کہتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ محترم متعدد افراد نے اس سورہ کی تلاوت کری ہے میرے ساتھ، جسے سورہ کوثر کہتے ہیں. عجب 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 معیار پروردگار ہے. پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کو ایسا جواب دے دیا کہ وہ آج تک جواب مسلمانوں کی زبان پہ باقی ہے. بڑا غیر مفہوم غیر معروف سا جملہ اور تھوڑا سا مبہم سا جملہ ہے. تھوڑی دیر میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. جو جملہ میں نے مقدمے میں استعمال کیا ہے اس لیے کہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں ایک تمہید آپ کے سامنے پیش کروں، ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر آپ سے گفتگو ہو چکے. میرا تعلق اس سرزمین مبارک پور سے رہا ہے. میں جانتا ہوں مجمع کتنا باذوق و بافہم ہے. میں بس اشارہ کروں گا اور میرا محترم مجمع پہنچتا رہے گا. یہ سورہ کوثر قرآن مجید کے 3 جملے کا سورہ ہے. سب سے مختصر ترین سورہ. آپ کو معلوم ہے عرب ہے. عرب اس لیے عرب نہیں ہے کہ وہ حجاز میں رہتے ہیں. توجہ رکھیے گا. حجاز یعنی آج کا سعودیہ. عرب اس لیے عرب نہیں ہے کہ وہ حجاز میں رہتے ہیں. عرب اس لیے خود کو عرب کہتے تھے کہ وہ خود کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، وہ خود کو عالم دین سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے سارے علم کو کچھ قصیدوں میں مختصر کر دیا جسے معلقات سب کہتے ہیں. وہ 7 قصیدے جو عرب کے مشہور تھے انہوں نے کعبے کی دیوار پہ وہ 7 قصیدے لٹکا دیے. سنتے ہیں آپ بھی اور آپ نے سنا بھی ہے. 7 قصیدے لٹکا دیے. کیوں لٹکا دیے؟ کہ یہ وہ تحریر ہے کہ جس کا جواب نہیں لایا جا سکتا. پروردگار عالم نے جتنے بھی ہادی بھیجے ہیں اس کائنات میں سب کو معجزہ دے کے بھیجا ہے. آدم کو معجزہ دے کے بھیجا ہے، نوح کو معجزہ دے کے بھیجا ہے، ابراہیم کو معجزہ دے کے بھیجا ہے. یہ پورا سلسلہ ہدایت جو ہے یہ پروردگار عالم نے ہر ہادی کو معجزہ دے کے بھیجا ہے. مگر خدا نے سلسلہ ہدایت 1,24,000 انبیاء کا رکھا اور 12 اماموں کا رکھا.
پروردگار عالم نے 1,24,000 ہدایت کے سلسلے میں ہر نبی کو معصوم بنایا، مگر بیوی کسی کو معصومہ نہیں دی۔ خدا نے 1,24,000 نبی کو معصوم بنایا، بیوی کسی کو معصومہ نہیں دی۔ ہاں، عورتوں کی فہرست میں مریم کو معصومہ بنایا تو شوہر نہیں دیا، مریم کو معصومہ بنایا تو شوہر نہیں دیا۔ اب دنیا کہاں تک علی کا مقابلہ کرے گی کہ علی کے گھر کے نیچے، ایک ہی چھت کے نیچے علی بھی معصوم ہے، سیدہ بھی معصومہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد پہ، توجہ رکھیے گا۔ یا اللہم صلی، ایک ہی چھت کے نیچے اللہ کے 1,24,000 انبیاء بھیجے، سارے معصوم ہیں، سارے عصمت کے درجے پر فائز ہیں، لیکن بیوی کسی کی معصومہ نہیں ہے۔ لیکن کیا اعزاز پروردگار ہے، دنیا کہاں تک علی سے منہ موڑے گی؟ ایک ہی چھت کے نیچے اللہ نے علی کو بھی معصوم بنایا، سیدہ کو بھی معصومہ بنایا، اور دنیا سے کہا دیکھ لو سلسلہ ہدایت و رسالت و نبوت، سلسلہ ہدایت و رسالت و نبوت میں نے کسی نبی کو 2 معصوم بیٹے ایک ماں سے نہیں دیے، کسی نبی کو 2 معصوم بیٹے ایک ماں سے نہیں دیے۔ ابراہیم کو 2 معصوم بیٹے دیے، اسماعیل بھی معصوم، اسحاق بھی معصوم، مگر ایک کی ماں ہاجرہ ہے، ایک کی ماں سارہ ہے۔ دنیا دیکھ لے، اگر یہ تمغہ بھی کسی کے سر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے سر ہے کہ خدا نے زوجہ معصومہ دیا، 2 بچے دیے، حسن کو بھی معصوم بنایا، حسین کو بھی معصوم۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پہ، توجہ رکھے گا۔ تو اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزہ دے کے بھیجا۔ معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہم مدرسے میں مجلس ہو رہی ہے، معجزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے نبوت کی دلیل میں پیش کر سکے۔ موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا تاکہ وہ دریائے نیل پہ مارے، موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل، یہ کس لیے ہے کہ معجزہ یعنی اپنے نبوت کی دلیل کے لیے یہ خدا نے اعزاز دیا ہے معجزے کی شکل میں۔ نبی کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جو آخری نبی ہیں، ان کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آپ جو لوگ گئے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو حج کر کے آئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا حج کرنے کے بعد جب مدینے لوٹ کے آتے ہیں کسی کی مجال ہے کہ قبر نبی پہ ٹھہر کے زری کا بوسہ لے لے؟ آپ پوچھئے گا ان سے۔ جیسے ہی آپ زری کا بوسہ لینا چاہیں گے نا تو وہ اپنی محلی زبان میں کہیں گے خلی ولی، ختم ہو گئے، چلے گئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ اما آپ مانتے ہوں گے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ نبی کا معجزہ کیا ہے؟ کیا معجزہ دیا اللہ نے اپنے نبی کو؟ قرآن۔ قرآن آج تک گھر میں باقی ہے کہ نہیں؟ خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو جائے، قرآن آج تک ہر مسلمان کے گھر میں باقی ہے کہ نہیں؟ قیامت تک باقی رہے گا کہ نہیں؟ تو ہر مسلمان قرآن کو آنکھوں سے لگا کے کہے گا 1400 سال پہلے آیا تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ تو شرم نہیں آتی؟ جس کا معجزہ قرآن آج تک باقی ہے تو جو معجزہ لے کے آیا تھا وہ نبی کیسے باقی نہیں ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد پہ، وہ نبی کیسے باقی نہیں ہوگا؟ نبی کا معجزہ ہے قرآن، توجہ رکھیے گا، نبی کا معجزہ ہے قرآن۔ خدا نے پورا قرآن دیا، آج دنیا مسلمانوں کو مٹانے کے، انہیں کیسے ختم کر دیا جائے۔ میں ماورائے مسلک، ماورائے مکتب ایک جملہ پورے دنیا کے لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مسلمانوں کو آتنکوادی کہنے سے یہ مٹیں گے نہیں، مسلمانوں کو جہادی کہنے سے یہ مٹیں گے نہیں، مسلمانوں کو مارنے سے یہ مٹیں گے نہیں۔ ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں، یہ مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں منبر سے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ پوری قوم مسلمان جتنی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ میرا کوئی اپنا طریقہ، میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی ہے، یہ طریقہ مجھے خدا نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔
اگر یہ طریقہ آپ اپنا لو ہم ختم ہو جائیں گے، یہ طریقہ آپ اپنا لو ہم ختم ہو جائیں گے. وہ طریقہ کون سا ہے؟ قرآن میں آیت موجود ہے، جب نبی نے یہ معجزہ پیش کیا نا تو انہیں اپنی زبان پہ بڑا اعتبار تھا، تو خدا نے کہا ان سے کہو نبی، ان سے کہو اے میرا حبیب، ان سے کہو فَأْتُوا بِكِتَابٍ، یہ قرآن جیسی ایک کتاب لے آئیں. اسلام ڈیڈ اینڈ، دی اینڈ، ختم. پھر خدا نے دیکھا ان کی حیثیت نہیں ہے، دشمنان قرآن کی حیثیت نہیں ہے، وہ پوری کتاب کا جواب لائے. تو خدا نے کہا چلو ہم چیلنج چھوٹا کرتے ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ، ان سے کہو 114 سورہ چھوڑ دیں، 10 سوروں کا جواب لیں. پھر خدا نے دیکھا کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ قرآن جیسا لے آؤ. آج تک نہیں آیا ہے، آج تک نہیں آیا ہے. جب قرآن آیا تھا تب سے نبی کو ساحر کہا گیا، نبی کو جادوگر کہا گیا، معاذ اللہ نبی کو دیوانہ کہا گیا، نبی کو مجنون کہا گیا، نبی پہ تہمتیں لگائی گئی. آس بن وائل ملعون سے لے کے سلمان رشدی ملعون تک، سلمان رشدی ملعون سے لے کے وسیم رضوی ملعون تک نبی کی توہین کی گئی، مگر قرآن کا جواب نہ لا سکے. نبی کی توہین کی گئی مگر قرآن کا جواب نہ لا سکے. نبی نے کچھ نہیں کیا تھا، ان کے قصیدوں کے برابر میں جا کے سورہ کوثر کو لٹکا دیا. بس سورہ کوثر کو لٹکا دیا. پہلا شاعر آیا، اس نے سورہ کوثر پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اپنا قصیدہ اتارا، کاغذ کو سمیٹا، جیب میں رکھا، چل دیے. دوسرے آئے، اپنا قصیدہ اتارا، کاغذ سمیٹا، چل دیے. تیسرے آئے، ساتواں آیا، اس نے قصیدہ سمیٹا، سمیٹنے کے بعد چل دیے. ایک سند دے کے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. اب میں اپنی کتاب کا نام نہیں لیتا، ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں، علامہ فخری رازی کا کلام ہے کہ سورہ کوثر نہیں، سیدہ ہے. اما اب تو مانو جس ذات کا قیامت تک جواب نہیں لایا جا سکتا اسے سیدہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. توجہ رکھیے گا، فخر رازی جیسا عالم دین کہہ رہا ہے یہ سورہ کوثر نہیں، سیدہ ہے. تو اب تو مانو صدر اسلام سے لے کے آج تک جس بات کا اور قیامت تک جس کا جواب نہیں لایا جا سکتا وہ سیدہ ہے، نبی کا معجزہ ہے. لیکن نبی کی توہین کرنے والے ہر زمانے میں تھے. نبی کی توہین، دیکھیں توہین کرنے سے ایک بہت بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ ہوتا ہے نا، کیا ضرورت ہے، پہلے 20 سال پہلے تو نہیں ہوتی تھی عزائے فاطمیہ اس انداز سے. کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو چوراہے پر کوئی گالی دے دے، خدا نہ کرے، یا کسی گلی میں سناٹے میں کوئی گالی دے دے، آپ آ کے چوراہے پہ بتائیے گا یا گھر میں جا کے سو جائیے گا؟ ہر عقل مند کہے گا بھائی عزت لے کے گھر میں چلے جاؤ، عزت لے کے گھر میں چلے جاؤ. نبی کو مجنون کہا گیا، کہنے والے نے کہا تھا خدا نے آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. نبی کو شاعر کہا گیا، خدا نے آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. نبی کو جادوگر کہا گیا، خدا نے آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. پروردگارا، کہنے والا کب کا مٹ گیا. اگر قرآن میں آیت نہ موجود ہوتی تو ہمیں نہ پتا چلتا، قیامت تک لوگوں کو پتا تو نہ چلتا کہ نبی کی توہین ہوئی ہے. خدا نے کہا میں نے آیت رکھی اس لیے ہے تاکہ قیامت تک لوگوں پر روشن ہو جائے، تاکہ قیامت تک لوگوں پر روشن ہو جائے. تذکرہ ظلم کرنے سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی، ظالم بے نقاب ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھنے حضرت آل محمد میں. اگر خدا قرآن نہ بناتا، ہمیں نہ معلوم ہوتا،
مسلمانوں کو قیامت تک نہ معلوم ہوتا. یہ سنت الہی ہے اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت کبھی بدلا نہیں کرتی. توجہ رکھیے گا. خدا نے معجزہ بنا کے بھیجا تو توہین کرنے والے نبی کے ہر زمانے میں تھے اور خدا نے ہر نبی کے توہین کرنے والے کا انجام بتا دیا ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں. یہ کوئی نیا آپ کے زمانے میں نہیں ہوا ہے کہ ہم جو دیکھ کے بڑا تھوڑا سا ایک غیظ آ جاتا ہے, جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ سب کا انجام میں نے قرآن میں رکھ دیا. یہ قرآن 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا, یہ قیامت تک کے لیے ہے. بس وارث قرآن سے لوگے تو معنی سمجھ میں آئے گا. نہیں میں آپ کے مزاج کا جملہ کہوں, مولوی سے قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, مولا سے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. آج بھی معنی سمجھ میں آئیں گے. ہر توہین کرنے والے نبی کا حشر موجود ہے قرآن میں. خدا ہمیں دکھا دے, ہمیں مطمئن ہو, ہم اطمینان ہو جائے, ہمیں تسکین قلب ہو جائے. خدا نے کہا پڑھو سورہ لہب, سورہ لہب پڑھو. کیا ہے اس میں؟ تبت یدا ابی لہب. پروردگارہ رسول کا چچا ہے, رسول کا چچا ہے, سگا چچا. عجب نہیں خدا کہے کہ ہم اہل بیت کے معاملے میں رشتہ داری نہیں دیکھتے ہیں. کوئی یہ نہ کہہ دے سید تھے. توجہ رکھیے گا. میں اہل بیت کے معاملے میں رشتہ داری نہیں دیکھتا. تبت یدا ابی لہب, کوئی بھی ہو ہاتھ ٹوٹ جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے. دنیا میں آج ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے عورتوں کا حق ان کو دیا جائے, لیکن خدا نے سورہ لہب میں کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. صرف اس اکیلے کا ہاتھ نہیں ٹوٹے گا, صرف وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی. پروردگارہ یہ کیا ہوا, عورت پہ تو رحم کر دے. خدا نے کہا میں نے 2 قانون بنائے ہیں, شان رسالت کے لیے, شان ولایت کے لیے. میں نے شان رسالت کے لیے, شان ولایت کے لیے, اگر شان رسالت میں گستاخی کرنے والا مرد ہوگا عورت ہوگا تب بھی جہنم میں جائیں گے. شان ولایت علی کے مقابلے میں آنے والا چاہے مرد ہوگا تب بھی جہنم میں جائے گا, چاہے عورت ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے. یہ شان رسالت و ولایت ہے, یہ شان رسالت و ولایت ہے. توجہ رکھیے گا. معجزہ ہے قرآن, اور جب تک قرآن زندہ ہے کوئی یہ نہ کہتا نبی چلے گئے, اس لیے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے. توجہ رکھیے گا, یہ نبی کا معجزہ ہے. اور توہین نبی کرنے والے کون؟ ایک تو مثال قرآن میں تبت یدا کے ذریعہ موجود ہے. تبت یدا ابی لہب. خدا نے کہا اس کا ہاتھ ٹوٹے گا. مدرسے میں مجلس ہو رہی ہے, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں جسارت کر رہا ہوں. فعل مضارع حال کا معنی دیتا ہے اور استقبال کا معنی دیتا ہے, مستقبل کا اور حال کا. لیکن فعل مضارع پہ لفظ سین داخل ہو جائے تو وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے مگر قریب کا, فیوچر مگر قریب. سوفا داخل ہو جائے تو دور. خدا نے کیا کہا سیصلی نارا ذات لہب. سین داخل ہوا ہے مستقبل مگر قریب, بات فیوچر کی ہے مگر قریب کی ہے. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب رسول کی توہین کرنے والا بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جلایا جائے گا. ہم آیت پڑھ کے دیکھ رہے تھے, پروردگارہ تو نے کہا ہے کہ شان رسالت میں توہین کرنے والا ان قریب بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جلایا جائے گا. ہم سوچ رہے تھے یہ آیت کہاں پہ تطبیق پائے گی, یہ آیت کس انداز سے تحقق پذیر ہوگی. لیکن جیسے ہی موصوف نے اپنی وصیت کی کہ مجھے دفنایا نہ جائے, مجھے جلایا جائے, قرآن کی آیت تحقق پذیر ہو گئی. سیصلی نارا ذات لہب, جو بھی نبی کی توہین کرے گا ان قریب جلایا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے. ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دے عظمت عالم. یا اللہم توجہ رکھیے گا. قرآن نبی کا معجزہ ہے, اور اگر قرآن باقی ہے تو نبی باقی ہے. قرآن باقی ہے تو نبی باقی ہے. توجہ رکھیے گا. سورہ کوثر
اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، میرا محترم مجمع پہنچے گا. پورے قرآن میں پروردگار عالم نے نبی کو کتنے منصب دیے، نبی کو کتنے مقامات دیے، کتنے منصب کتنے مقام دیے خدا نے نبی کو. میرا موضوع ہے شان رسالت قرآن و حدیث کے آئینے میں قرآن سے بھی گفتگو کر رہا ہوں. فعلاً قرآن میں خدا نے نبی کو کتنا منصب دیا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ میرا یہ کام کریے گا تو میں آپ کا وہ کام کر دوں گا، ہے نا. ہم کہتے ہیں نا یہ کام خدا نے بھی کہا ہے. تو قرآن میں پروردگار عالم نے نبی کو کیا کیا دیا؟ کبھی بدلہ مانگا نبی سے کہ اے میرے حبیب، اے محمد، میں نے یہ کیا تم یہ تو کرو. اچھا میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز کیا، اس کے بدلے میں خدا نے کچھ مطالبہ کیا کہ آپ یہ کریے ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میں نے آپ کو قرآن دیا اور سبع مثانی یعنی سورہ حمد دیا. سورہ حمد کو قرآن سے الگ رکھا اور سبع مثانی کو سبع مثانی کیوں کہتے ہیں؟ سورہ حمد کو سبع مثانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں اور خدا نے اسے 2 بار نازل کیا. علتیں کچھ بھی ہو، کم از کم ہماری تعداد تو مکمل ہو گئی. خدا نے 7 کو 2 بار نازل کر دیا تاکہ 14 ہو جائے. میں نے آپ کو قرآن دیا، سبع مثانی دیا، مطالبہ کیا خدا نے کہ میں نے دیا ہے تو کچھ کرو، نہیں کیا. خدا نے قرآن مجید میں کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب ہم آپ کو مقام شفاعت دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا نے کوئی مطالبہ کیا؟ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ختم الانبیاء بنایا، کوئی مطالبہ کیا؟ خدا نے پورے قرآن مجید میں ہم نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، کوئی مطالبہ کیا خدا نے؟ نہیں کیا خدا نے کوئی مطالبہ. 2 مقام مجھے ملے، تیسرا آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ خدا نے مطالبہ کیا، میں نے یہ دیا ہے تو آپ یہ کریے. ایک مقام کون سا ہے؟ سورہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ کی مدد پہنچ جائے نا تو کامیابی قدم چومتی ہے. یہ اصطلاحی ترجمہ میں نے کیا ہے. جب اللہ کی مدد پہنچ جائے تو کامیابی مقدر ہو جایا کرتی ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھیں گے کہ ان قریب فوج در فوج، جوک در جوک. 1-2 آدمی کو فوج کہتے ہیں، اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، فوج نہیں کہتے ہیں. خدا کہہ رہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھیں گے فوج در فوج، جوک در جوک، لشکر در لشکر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. آپ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روک نہیں سکتے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے. توجہ رکھیے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ ہر لفظ تشریح طلب ہے مگر میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب فوج در فوج، جوک در جوک، لشکر در لشکر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اے میرے حبیب آپ کیا کریے گا؟ فَسَبِّحْ. آپ تسبیح پڑھیے گا. یہ پہلا مطالبہ خدا کا. فَسَبِّحْ یعنی فَسَبِّحْ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی بس ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے. جیسے خطیب کا نقطہ سننے کے بعد آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن بہرحال ہمارا مجمع بذوق ہے، کہنے پہ سبحان اللہ نہیں کہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر عظمت آل محمد. توجہ رکھتے ہیں. میں بہت باریک سا اور لطیف سا نقطہ عرض کر رہا ہوں میرا عزیزوں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب فوج در فوج، جوک در جوک، لشکر در لشکر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یا میں لفظوں کو بدل دوں، جب پوری دنیا مسلمان ہو جائے تو نبی کا ایک سبحان اللہ کہہ دینا کافی ہے. پوری دنیا کے مسلمان ہو جانے پہ نبی کا ایک سبحان اللہ کافی ہے. لیکن سورہ کوثر کا مزاج الگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہاں فسبح نہیں ہے، فصلی ہے. تسبیح نہیں، نماز پڑھیے. یہاں ایک سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا. فصلی پوری نماز پڑھیے. اب آپ مجھے بتائیے کوثر کون ہے؟ سب نے کہا سیدہ. وہاں تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب پوری دنیا مسلمان ہو جائے تو نبی کا ایک سبحان اللہ کافی ہے. یہاں کیا ہے؟ ہم نے
آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر عطا ہو جانے کے بعد فصل لے, آپ نماز پڑھیے. اب میں فیصلہ تو قرآن نے کر دیا, پوری دنیا کا اسلام ایک طرف, نبی کو سیدہ عطا ہونا ایک طرف. ایک صلوات پڑھے احمد آل محمد پہ. پوری دنیا کا اسلام ایک طرف ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پوری دنیا جب آپ دیکھیں کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, فَسَبِّحْ میرے حبیب بس آپ ایک سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہاں تو نہیں, وَرَأَيْتَ النَّاسَ کے بعد خدا نے لفظیں بدلی ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہاں فصل لے, پوری نماز پڑھنی ہے. صرف نماز نہیں, وَنْحَرْ, قربانی بھی کرنی ہے. قربانی بھی کرنی ہے. اچھا اب میں کیا کروں, بڑا لطیف سا نقطہ ہے, کہتا چلوں. قرآن کے کتنے جہت ہیں؟ اگر میرا عزیزو اس سے پہلے آپ نے اس رخ سے یہ بات سنی ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے, مگر اگر اس رخ سے سن رہے ہو پہلی دفعہ تو قسم خدا کی فقرے کا استقبال ضرور کریے گا. آپ مجھے بتائیے قرآن کی کتنی جہت ہے؟ 2 جہت. ایک ہے قرآن صامت, ایک ہے قرآن ناطق. قرآن صامت یعنی خاموش قرآن تحریری شکل میں, قرآن ناطق یعنی جس کے لبوں کی جنبش آیت بن جائے, جس کے ہاتھوں کی حرکت آیت بن جائے, جس کے قدموں کا اقدام آیت بن جائے, جس کا اٹھنا آیت بن جائے, جس کا روٹی دینا آیت بن جائے, جس کا چادر میں آنا آیت بن جائے. ہے نا, قرآن 2 جہت سے ہے, قرآن صامت, قرآن ناطق. قرآن ناطق کی یہ جو 14 فرد ہیں یا جو 14 پارے ہیں, ان 14 پاروں میں مستور کتنی ہیں؟ سیدہ اکیلی, کوئی دوسری مستور تو نہیں ہے. اب آپ آ جائیے, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ جو سورہ کوثر نازل کیا ہے, آپ جا کے تحقیق کر لیجئے گا, مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا. آن ایئر بات کہہ کے جا رہا ہوں. خدا نے پوری قرآن میں لفظ کوثر دہرایا نہیں ہے. اگر اس سے پہلے ہی جہت سے سنا ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے. پوری قرآن میں خدا نے لفظ کوثر دہرایا یا نہیں ہے؟ صرف سورہ کوثر میں. پوری قرآن میں خدا نے لفظ آتینا کا دہرایا نہیں ہے. الف عین تو یہ نون الف تے کے ساتھ آتینا مل جائے گا. الف عین کے ساتھ آتینا کا دہرایا نہیں ہے خدا نے. پوری قرآن میں خدا نے لفظ ونہر دہرایا نہیں ہے. خدا نے پوری قرآن میں لفظ ابتر دہرایا نہیں ہے. خدا نے پوری قرآن میں لفظ شان عطا دہرایا نہیں ہے. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 کچھ, یا بعض مشہور قول کے بنا پر 6666 آیتیں آیت ہے. کلمے کتنے ہیں؟ لفظیں کتنی ہیں؟ یہ تو لاکھوں سے زیادہ ہے نا. خدا کے پاس لفظوں کی کمی ہے؟ وہ تو لفظوں کا خالق ہے. لیکن پوری قرآن میں لفظ کوثر نہیں دہرایا خدا نے. نہیں پہنچا میرا مجمع. پوری قرآن میں خدا نے لفظ کوثر نہیں دہرایا, لفظ ونہار نہیں دہرایا, لفظ ابدار نہیں دہرایا. پروردگارا میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کر رہا ہوں, خدایا لفظ کوثر دہرا دیتا کیا چلا جاتا, لفظ ابتر دہرا دیتا کیا چلا جاتا, لفظ ونہار دہرا دیتا کیا چلا جاتا. عجب نہیں معبود آواز دے, اے میرے بندے میں نے یہ سورہ سیدہ کی شان میں اتارا تھا. اگر میں لفظ دہرا دیتا تو مسلمان کہتا 4 بیٹیاں تھی, چاروں کے لیے کوثر بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت مسلمان کہتا دیکھو نبی کی 4 بیٹیاں, چاروں کو کوثر کہا گیا, لیکن خدا نے جو لفظ سیدہ کے لیے استعمال کیا وہ لفظ پورے قرآن میں نہیں دہرایا. جو لفظ سیدہ کے لیے استعمال کیا پورے قرآن میں اس کی تکرار نہیں کی. اللہ رے اہتمام پروردگار, یہ ہے اہتمام مشیت. پروردگار عالم نے قرآن ناطق کی صف میں بھی سیدہ کو اکیلا رکھا, قرآن صامت کی صف میں بھی سیدہ کو اکیلا رکھا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت.
یہ اہتمام پروردگار ہے. اس اہتمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا نے پورے قرآن میں اچھا اب تو معاملہ اچھا میں جس سرزمین سے آیا ہوں وہ تو بڑی مقدس جگہ ہے بھائی. میرے برادر عزیز مولانا غمخار صاحب وہاں تعلیم یافتہ ہیں, جوادیہ کے تعلیم یافتہ ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے یہاں مقدس سرزمین ہے بھائی, گناہگار آئے تو پاک ہو جاتا ہے. عقیدہ ہے بھائی اسلام لکم دینکم ولی دین کے فارمولے پہ عمل کرنے والا, ہر مذہب کا احترام کرنے والا. اسلام کبھی کسی کو برا نہیں کہتا ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہاری مرضی ہے خدا کو سجدہ کرو چاہے بت کو سجدہ کرو. تمہاری اپنی مرضی ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو کرو گے یا اپنے خود سے پیدا جس کو کیا ہے اس کو سجدہ کرو گے. خدا نے تمہیں بنایا, تم نے بت کو بنایا, یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. اچھا میں تو جس سرزمین سے آیا ہوں یہ تو بڑی مقدس سر جگہ, ہمارے لحاظ سے نہیں مگر کسی کے لحاظ سے تو ہے. وہاں ایک ندی بہتی ہے, وہاں ایک ندی بہتی ہے. سیدہ کا ایک لقب ہے ام ابیہا, ام الائمہ, ماں ہے سیدہ. توجہ رکھیے گا, ہم نے کہا سیدہ ماں ہے, ام الائمہ اماموں کی ماں ہے, ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ایک اماں ہے. بھائی ہم سب کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. لکم دینکم ولی دین, آپ جس کو چاہیں ماننے, ہمیں اس سے اشکال نہیں ہے. ہماری ماں ہمارے ساتھ, ہم اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں, جس ماں کا چاہے احترام کریں. لیکن میں نے اپنے بنارس میں ایک منظر دیکھا, وہ منظر یہ تھا کہ ہمارے وہاں بھی ایک ماں ہے جسے گنگا میاں کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, آخری بات ہے اس سلسلے کی, چونکہ جمعے کا وقت بھی ہے, مجھے مصائب بھی عرض کرنے, اور بڑی لطیف بات ہے اگر میرے محترم مجمع نے توجہ کر لی تو. ہمارے وہاں بھی ایک نہر ہے جسے وہ ماں ہے, گنگا میاں ہے. وہ کیا کرتی ہے, وہ اپنے جو بچے ہیں لاڈلے ہیں ان کے گناہوں کو دھوتی ہے. آپ آئیے ایک ڈبکی ماریے, جہاں آپ نے بھبوتی لگائی یہ لگایا اور گناہ غائب, اریز, ختم. اچھا, اور اس کا احترام, پانی کا احترام کروانے کے لیے خون بہایا جا رہا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع, پانی کی تعظیم کروانے کے لیے خون بہایا جا رہا ہے نا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اچھا ہم نے احترام کر لیا بھائی, ٹھیک ہے آپ کی ماں ہے, ہم احترام کرتے ہیں, ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ابھی بارش کا سیزن آیا اور گنگا خطرے کے اوپر سے بہنے لگی. انہوں نے کہا باندھ ٹوٹ گئے کیا, انہوں نے کہا باندھ ٹوٹ گئے کیا. ہم نے کہا کیا مطلب, کہا باندھ بنواؤ, باندھ بنواؤ. اچھا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, جناب سیدہ سے روایت ہے بہار الانوار کی, رسول خدا نے مسجد النبوی کے منبر سے کہا کہ ایک خاتون خدا سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے, اور ہمیں جیسے جواب کی توقع تھی ویسا ہی جواب اصحاب مصطفیٰ نے دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں جس جواب کی توقع تھی انہوں نے وہی جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. اب جس کا دروازہ سین توحید میں کھلتا تھا, جب اس بیوی کے کانوں میں یہ سوال پہنچا, سیدہ نے چادر اوڑی, اوڑھنے کے بعد مسجد النبوی میں آئی. مسجد النبوی میں آنے کے بعد کہا بابا, اچھا توجہ رکھیے گا, جیسے ہی سیدہ نے چادر اوڑی مسجد النبوی میں آئی, مسجد النبوی میں آئی, ایک مرتبہ میں لفظ بس صرف کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کل نے جز کو آتا ہوا دیکھا تو کل جز کے احترام میں کھڑا ہوا اور اپنے مقام پہ رسول نے سیدہ کو بٹھا کے کہا میری لاڈلی کیوں آئی ہو, یا نبی اللہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں, کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بعد مسلمان گمراہ نہ ہونے پائے, اس کا دامن تھامے جس سے سیدہ راضی ہو. سیدہ کو اپنے مقام پہ بٹھایا. سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے سوال کیا پوچھا تھا, کہ میں نے سوال پوچھا تھا میری لاڈلی کہ ایک بیٹی خدا سے سب سے زیادہ, ایک خاتون خدا سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے. سیدہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے بابا, ایک خاتون حالت نماز میں مصلی پر خدا سے سب سے زیادہ قریب نہیں ہوتی, ایک خاتون حالت روزہ میں خدا سے سب سے زیادہ قریب نہیں ہوتی, ایک خاتون صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتی ہوئی خدا سے سب سے زیادہ قریب نہیں ہوتی, ایک خاتون صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتی ہوئی خدا سے سب سے زیادہ قریب نہیں ہوتی. ایک خاتون خدا سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتی ہے جب گھر کی دہلیز میں محدود رہے, جب گھر کی دہلیز میں محدود رہے. اسی لیے ہمارے وہاں ہر نماز کی نیت ہے قربتاً اللہ,
قربتن اللہ وسیلہ اسی لیے رکھا گیا ہے ایسوں کو وسیلہ بناؤ جو خدا سے قریب ہو، تمہیں خدا سے قریب لے جائے۔ مردوں کے لیے تو رسول موجود ہیں، عورتوں کے لیے کون ہے؟ مردوں کے لیے تو رسول ہیں، عورتوں کے لیے کون ہے؟ جناب سیدہ نے جواب دے دیا، ایک خاتون خدا سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتی ہے جب گھر کی دہلیز میں محدود رہے، وہی خاتون خدا سے قریب کر سکتی ہے جو گھر کی دہلیز میں محدود رہے۔ اب اگر تاریخ نسواں میں تلاش کرنا ہو کہ کون خاتون خدا سے سب سے زیادہ قریب ہے تو دیکھو گھر میں محدود کون ہے، میدان میں آئی کون ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے عظمت آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، یہ بات آپ نے سن لی، بحار الانوار کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں نقل کر لی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، مگر جب باندھ ٹوٹ جائیں، یہ خطرے کے نشان سے اوپر آ جائے تو باندھ بنانے کی ضرورت ہے، باندھ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب جانے جا رہی ہیں، اب بستیاں لٹ رہی ہیں، اب کھیت تباہ ہو رہے ہیں، اب ہریالی مٹ رہی ہے، اب جانے جا رہی ہے، اب بستیاں لٹ رہی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا ماں دائرے میں رہتی ہے تو رحمت رہتی ہے، دائرے سے باہر جاتی ہے تو زحمت ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، جناب سیدہ ام ماں ہے۔ قرآن نے وہ لفظ جو سیدہ کے لیے رکھی ہیں، وہ لفظ نہیں، کتنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں شان سیدہ میں، شان سیدہ میں جو جزو رسالت ہو۔ توجہ رکھیے گا، جو جزو رسالت ہو۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ پروردگار عالم اور اس کا حبیب اور لعنت کرنے والے اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے رسول کو اذیت اور خدا کو اذیت دی ہے۔ یہ آیت اپنا مفہوم بیان نہ کر پاتی اگر ہمارے نظروں کے سامنے مدینے کا وہ واقعہ نہ ہوتا کہ نبی نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضب کیا، من غضبہا، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور جو رسول اور خدا کو اذیت پہنچاتا ہے اس پہ قیامت تک لعنت ہوتی ہے۔ ام الائمہ ہے سیدہ۔ آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ نے آخری وقت میں جب یہ ہجوم آیا ہے دروازے پہ، بہت سارے روح ہیں، فضا کو بھی پکارا، بس علی کو نہیں پکارا۔ جناب سیدہ نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے اپنے فرزند مہدی کو بھی پکارا ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، 5ویں امام سے روایت تھی، غالباً بہار کی ہی روایت ہے اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں، 5ویں امام سے روایت ہے کہ سائل نے سوال کیا، مولا کیا میں قائم کا قیام دیکھوں گا، درک کروں گا قائم کا قیام؟ کہا نہیں، تم قائم کا قیام درک نہیں کرو گا۔ کہا مولا اس کے زمانے کے لوگ، قائم کے زمانے کے افراد قائم کا قیام درک کریں گے؟ کہا نہیں، وہ لوگ بھی قائم کا قیام درک نہیں کریں گے۔ یہ فقرہ پورا ایک موضوع ہے، کیوں نہیں درک کریں گے، جس کی تیاری آج سے ہو رہی ہے، لوگوں کو گھروں میں محدود کرو۔ کیوں نہیں درک کریں گے؟ اس لیے کہ لوگوں کو گھروں میں حبس کر دیا جائے گا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی شکل میں۔ یہ پورا ایک موضوع ہے، میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ نہیں، اس کے زمانے کے لوگ بھی قائم کا قیام درک نہیں کریں گے۔ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو کعبے کے پاس پہنچے گا، 3 دن تک لوگوں کو پکارے گا، کوئی نہیں آئے گا مولا کے پکارنے پہ۔ 3 دن کے بعد خدا ان فرشتوں کو جنہیں بدر میں بھیجا تھا، وہ 313 فرشتے جنہیں خدا نے بدر میں بھیجا تھا، خدا نے ان فرشتوں کو جس حیوان پہ، جس گھوڑے پہ سوار کیا تھا، آج تک اس کی زین کھولی نہیں گئی ہے۔
آج تک انہوں نے تلوار رکھی نہیں ہے، وہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ خدا بدر فرشتہائے بدر کو بھیجے گا اور 313 مومنین آئیں گے۔ جب 313 مومنین آئیں گے تو ہمارا قائم کعبے سے یعنی مکے سے مدینے جائے گا۔ قبر رسول پہ پہنچنے کے بعد قبر رسول کے قریب سے 2 لاشوں کو نکالے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے آج تک ہمارے درمیان میراث کے طور پر ہمارے اماں زہرا کے دروازے کی جلائی ہوئی لکڑیاں پہنچ رہی ہیں۔ وہی لکڑیاں لے کر ہمارا قائم بھی آئے گا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے ایک لکڑی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 100 سال 200 سال؟ خدا نے سیدہ کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیوں کی عمر بڑھا دی۔ کتنا ناگوار گزرا خدا کو در سیدہ کا جلایا جانا۔ خدا نہ کرے گھر میں ہماری ماں مریض ہو جائے، ہماری اماں کو کوئی مرض ہو جائے، ہم سب سے آخر میں کہاں جاتے ہیں جب مایوس ہونے لگتے ہیں؟ تو حسین کے دروازے پہ جاتے ہیں، مولا حسین میری ماں مریضہ ہے، مولا ہم آپ کے روضے پہ دعا کرنے آئے ہیں، مولا میری اماں شفا یاب ہو جائے، میری اماں کا مرض دور ہو جائے۔ ہم کہاں دعا کرتے ہیں؟ حسین کی دہلیز پہ ہی تو دعا کرتے ہیں۔ عزادارو آج وہ وقت ہے کہ حسین کی ماں مریضہ ہے، اسی حسین کی ماں مریضہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ جب مریضہ تھی ایک دن مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد یہ معصومہ بیوی اپنے 2 معصوم بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے، بیٹھنے کے بعد کہتی ہے سیدہ میرے لاڈلو ہیں میرے بچوں، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ بچوں نے سوچا، حسن نے سوچا اماں دعا کریں گی خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میرے پہلو کا زخم ٹھیک ہو جائے، ہم آمین کہیں گے۔ اماں دعا کریں گی خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میری ٹوٹی ہوئی پسلیاں ٹھیک ہو جائے، ہم آمین کہیں گے۔ بچوں نے سوچا اماں دعا کریں گی خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میرے بازوؤں کا زخم ٹھیک ہو جائے، ہم آمین کہیں گے۔ اماں دعا کریں گی خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میرے سینے کا زخم ٹھیک ہو جائے، ہم آمین کہیں گے۔ اللہ ایک مرتبہ سیدہ نے زخمی ہاتھوں کو اٹھایا، الہی اجل وفاتی سریعاً، خدایا سیدہ کی موت میں جلدی کر دے۔ حسن نے حسین کو دیکھا، حسین نے حسن کو دیکھا، بھیا ہم آمین کیسے کہے؟ اجرکم علی الزہرا، بھیا ہم آمین کیسے کہے؟ بھیا ہم آمین کیسے کہے؟ وہ دعا من کی ہے کہ ہم یتیم ہو جائیں۔ اللہ اللہ وہ دعا مان کی ہے کہ ہم یتیم ہو جائیں گے۔ عزادارو پوری شہادت آپ آج کو سننی ہے، میں صرف آپ کے درمیان احساس کا فقرہ پڑھوں گا اور اپنی مجلس تمام کر دوں گا۔ جناب ہمیں مقتل میں یہ نہیں ملتا، ارباب مقاتل نے یہ نہیں لکھا کہ سیدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ پہلے گرا ہے یا سیدہ مدینے کے ایک ایک صحابی کے گھروں میں پہلے گئی ہیں، یہ نہیں ملتا کہ سیدہ صحابیوں کے گھروں میں پہلے گئی ہیں یا یہ واقعہ پہلے ہوا ہے۔ لیکن عزادارو اگر سیدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ پہلے گرا ہے تو سیدہ ٹوٹی پسلیاں لے کے ایک ایک کے دروازے پہ گئی ہے، تم نے غدیر بلا دے۔ اور اگر یہ واقعہ پہلے نہیں ہوا تو کچھ لوگوں کو سیدہ کا جانا اتنا ناگوار گزرا، انہوں نے فیصلہ کیا سیدہ کو اس لائق مت چھوڑو کہ وہ دروازوں پہ جائے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ اللہ اللہ بس ایک فقرہ پڑھوں گا عزادارو، آپ کو معلوم ہے میں نے ابھی فضائل میں آپ کی خدمت میں فقرہ کہا تھا، مدینے میں جتنے بھی تبرکات ہیں نا ان کی زیارت کرنے نہیں دیا جا رہا، بدعت کا نعرہ، بدعت کا نعرہ، شرک کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک زوجہ حاملہ تھی، ایک زوجہ حاملہ تھی، اس کے شکم میں بچہ تھا، اس کے شوہر نے دیکھا بڑی مشکل سے میری بیوی حاملہ
معاملہ ہوئی ہے، چلو میں اسے مدینے کی زیارت کرا دوں، سیدہ سے دعا مانگ کے آئیں گے، میرا بچہ آسانی سے اس کائنات میں آ جائے گا۔ اس نے اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑا، ایک قافلے کے پاس گیا، قافلے کے معلم سے کہا ہمیں مدینے جانا ہے، کہا چلو ہم لے کے چلتے ہیں۔ اس نے مدینے کا سفر کیا، مدینے پہنچا، ایک ایک قبر رسول کی زیارت کری، ایک ایک جگہ زیارت کرا رہے تھے، معلم بیان کرتا تھا، یہ زیارت کرتے تھے۔ ایک جگہ پہنچے تو قافلے کے معلم نے کہا یہ وہی دروازہ ہے سیدہ کا جو مسجد میں کھلتا تھا، یہی وہ دروازہ ہے جہاں ہجوم کیا گیا تھا، یہی وہ دروازہ ہے جسے جلایا گیا تھا۔ اللہ اللہ، جیسے یہ فقرہ کہا گیا نا تو سارا قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی زوجہ اس دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ گئی، شہزادی آپ کا بچہ شہید ہوا تھا، میرا بچہ سلامت رہے۔ شہزادی آپ کا محسن شہید ہوا تھا، میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ ایک آیا خادم پیچھے سے، اس نے جاروب ماری، بدعت ہے اٹھ جاؤ، اس نے سنا نہیں، پھر کہا بدعت ہے اٹھ جاؤ، اس نے سنا نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اس کی زوجہ کے شانوں کو پکڑ کے اٹھایا، شکم پہ لات ماری، بچہ ساخت ہو گیا، بچہ ساخت ہو گیا۔ اس کے شوہر نے یہ منظر دیکھا، اس خادم کو پکڑا، اس کے گلے کو پکڑا، اس کے گلے کو پکڑا، تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گیا، تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ 20-30 افراد چھوڑانے میں لگے ہیں مگر اس کا ہاتھ نہ چھوڑا پائے۔ میں نے ہاتھوں کو جیل کے کہا ہے بھائی تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، تو ایک اکیلا، یہ 20-25 تیرا ہاتھ نہ چھوڑا پائے۔ کہ بھائی یہ طاقت نہیں تھی، یہ غیرت تھی۔ میری نظروں کے سامنے میری ناموس پہ حملہ، میری نظروں کے سامنے میرے بچے کا قتل، اللہ نے غیرت کا پروردگار علی گڑھ میں بیٹھا رہا، جلتا دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا، محسن شہید، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، ہاں ہاں زادارو، جلتا ہوا دروازہ، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا جب دروازہ گرا فنادت یا ابتا یا رسول اللہ، سیدہ پکار اٹھی، اے بابا، اے رسول خدا، آہا کذا ما کانا یفلو بحبیبتک و ابنتک، اے رسول خدا کیا آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ اب اس کے بعد علی جیسا مشکل کشا گھر میں جو ہماری مدد کرنے نجف سے آ جائے، سیدہ نے علی کو دیکھا، اپنا رخ پھیرا، ثم نادت، اس کے بعد سیدہ پکاری یا فزتو خذیلی، فزا دوڑو، فزا دوڑو، فزا دوڑو، مجھے سنبھالو، لقد قتلا، لقد قتلا ما فی عشائی من الحمل، فضا دوڑو، میرے شکم میں جو بچہ تھا قتلا، قتلا فعل مجھول ہے، میرا بچہ قتل کر دیا گیا۔ سیدہ نے یہ نہیں کہا میرا بچہ ساکت ہو گیا، سیدہ نے یہ نہیں کہا میرا بچہ ساکت ہو گیا، سیدہ نے یہ نہیں کہا میرا بچہ مر گیا، سیدہ نے کہا میرا بچہ قتل کر دیا گیا۔ اب سمجھ میں آیا جو در سیدہ پہ لکڑیاں لے کے آئے تھے یہ پسلیاں توڑنے آئے تھے، یہ دروازہ جلانے آئے تھے، یہ محسن کو قتل کرنے آئے تھے، یہ محسن کو قتل کرنے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے خدا نے بھی اپنی عدالت میں سب سے پہلے جو قافلہ، جو اپنی عدالت میں بھی سب سے پہلے جو معاملہ پیش کرنا ہے وہ سیدہ کا معاملہ پیش کرنا ہے۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت بأی ذنب قتلت، بأی ذنب قتلت۔ قرآن کہہ رہا ہے سیدہ آئیں گی محشر میں تو خدا سے کہیں گی بأی ذنب قتلت، خدایا ان سے پوچھو میرے محسن نے بگاڑا کیا تھا، میرے محسن نے کیا کیا تھا، میرے محسن کا جرم کیا تھا، اجرکم علی الزہرا، میرے محسن کا جرم کیا تھا۔ اللہ اللہ، وصیت سیدہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بس ایک آخری منظر اور میری عبادت میری جانب سے تمام ہے۔ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں،
سیدہ نے وصیت کی یا علی تغسلنی باللیل غسلنی باللیل، یا علی تکفنی باللیل، یا علی حنتنی باللیل، یا علی تکفنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، یا علی مجھے رات میں کفن پہنانا، یا علی آپ غسل دینا۔ جب زوجہ کو غسل دیا جائے ناموس کو تو عورتیں موجود ہو سکتی ہیں نا؟ سیدہ کے گھر میں زینب جیسی بیٹی ہے، سیدہ کہہ رہی ہیں آپ غسل دینا۔ کیوں؟ علی مجھے اتنا چھپا کے غسل دینا کہ میری ٹوٹی پسلیاں زینب نہ دیکھے، یا علی مجھے اتنا چھپا کے غسل دینا، یا علی مجھے تم کفن پہنانا کہ میری ٹوٹی ہوئی پسلیاں زینب نہ دیکھے۔ یہی اہتمام میرے مولا نے کیا۔ 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگی، حسن بابا کو لے کے گھر چلے، بیت الشرف پہ پہنچے، علی نے کہا حسن ٹھہرو۔ حسن ٹھہر گئے، اے حسن، اے میرے لال، میرے سر پہ کوئی کپڑا باندھ دو۔ بابا کیوں؟ کہ میرے سر پہ بڑا گہرا زخم ہے، کہیں یہ زخم زینب نہ دیکھے، کہیں یہ زخم زینب نہ دیکھے۔ یہی اہتمام حسن نے کیا۔ جب 50 ہجری 28 صفر کو حسن کو زہر دیا گیا، حسین نے لگن رکھا، حسن نے قے کری، کلیجے کے 72 ٹکڑے لگن میں گرے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خبر ہوئی زینب آ رہی ہے، حسن نے کہا حسین لگن چھپا لو بھیا۔ کیوں؟ ارے میرے کلیجے کا ٹکڑا زینب نہ دیکھے، میرے کلیجے کا ٹکڑا زینب نہ دیکھے۔ کتنا اہتمام کیا تھا پنجتن نے۔ سیدہ نے کہا علی مجھے آپ غسل دینا، زینب میری پسلیاں نہ دیکھے۔ علی نے کہا حسن میرے سر پہ کپڑا رکھو، میرا سر زینب نہ دیکھے۔ حسین سے حسن نے کہا حسین میرے لگن کو چھپا لو، میرا کلیجہ زینب نہ دیکھے۔ جس زینب کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا، وہی اکیلی زینب ٹلے زینبیہ سے 70 قدم کے فاصلے سے بھیا کا کٹا گلا، شمر کا خنجر۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آخری بات، آپ کو کیا لگتا ہے زینب یہ واقعہ بھول گئی؟ ٹلے زینبیہ کا منظر بھول گئی؟ نہیں، زینب نے ضبط کیا، زینب نے ضبط کیا۔ بازار کوفہ آیا، زینب نے ضبط رکھا۔ بازار کوفہ آیا، زینب نے ضبط رکھا۔ دربار کوفہ آیا، زینب نے ضبط رکھا۔ بازار شام آیا، زینب نے ضبط رکھا۔ دربار شام آیا، زینب نے ضبط رکھا۔ مگر رہا ہو کے جب مدینے آئی، نانا نواسی پردیش سے آئی ہے، پوچھو گی نہیں، پوچھو گے نہیں سوغات کیا لائی ہے۔ ایک مرتبہ سامان سے کرتا نکالا، قبر رسول پہ بچھایا، نانا یہ سوغات ہے زینب کی، قبر رسول میں زلزلہ آیا، زینب کرتا ڈالے۔ زینب نے کہا نانا آپ سے خون بھرا کرتا برداشت نہ ہوا، ارے میں نے 12 دفعہ شمر کا کنڈ خنجر حسین کے گلے پہ گئے۔